توڑی، ورکروں کو گرفتار کیا، مجھے گرفتار کیا، اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن کمر کس نہیں ہوتی ہے۔ شیر مروا صاحب یہ بتائیے گا، ابھی کچھ حکمران طبقہ ان کی جانب سے یہ بازگشت ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جب سے فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے ہیں اب ان کا جو ہے ملٹری ٹرائل جو ہے اس کی طرف بات بڑھ رہی ہے، تو آپ ایک لائر ہیں، قانونی ماہر ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس جانب بات بڑھ سکتی ہے؟ اور فیصل وارڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو گرفتاری ہے یہ ایک سٹیپ ہے آگے عمران خان صاحب کا۔ تو کیا فیض حمید سپریم کورٹ رجوع کر سکتے ہیں کہ میرا سویلین ٹرائل کیا جائے؟ آئین میں پروویژن ہے اس قسم کی؟ جی میں جواب دیتا ہوں۔ گزارش یہ ہے پورے پاکستان کو میں استدعا کرتا ہوں آپ کے توسط سے، خان جیل میں 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور ہم سب ٹی وی چینلوں پہ یا موبائلوں کے یہ اسکرینوں کو دیکھ کے محسوس ہو رہے ہیں۔ عملاً کیا پاکستانی کر رہے ہیں؟ عملاً کچھ کر رہے ہیں ہم؟ عملاً تو تبھی ہوگا نا جب ہم اگر پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس ملک کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں، اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو تب یہ فائدے کی موت تو ایک دفعہ نہیں ہے، کیا 20 دفعہ جو ہے ہم نے مرنا ہے؟ ایک دفعہ جو ہے یہ قوم ہمت اور کمر کس لے کہ جی ہم نے نکل کے کمر کس کے ہم نے نکل کے قوم کے لیے ان کا حق لے کر دینا ہے۔ خان صاحب جیل میں نظر بند ہے نا، اس کی آنکھیں اور نظریں تو قوم کی طرف لگی ہوئی ہے، اور قوم کیا کر رہی ہے؟ عملاً ہم نے یہ 1.25 سال میں سوائے 8 فروری کو ووٹ دینے کے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو لہٰذا جہاں تک فیض حمید کی بات ہے، فیض حمید اور فیض حمید جیسے اور بہت سے جنہوں نے پاکستان کے قانون کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، لوگوں کو اغوا کیا ہے، اربوں بنائے ہیں، اپنے آفس کو ایبیوز کیا ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ کوئی وہ کہتے ہیں نا آسمان گرے یا زمین پٹے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ کیوں ہو، باجوہ جو ہیں وہ فرانس میں پھر رہا ہے، اس کو بھی لاؤ، اس کو بھی کڑا کر دو، اس نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ آرٹیکل 370 جو ریپیل ہوا کشمیر پہ، یہ تو انہی کے دور میں ہوا، اور پھر انہی کے دور میں جو ہیں ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف جو گھناؤنی سازشیں ہوئی، ان سب کو تشتاش بام ہونا چاہیے۔ لیکن فوج نے بہت ہی ایک اعلیٰ کام کیا ہے کہ اپنے ایک جرنیل کو جا کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، اور اگر اس کے تانے بانے خان سے ملائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو سن لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری بات آپ کی یہی رہ گئی ہے کہ خان کو اگر بالفرض خان کو آپ نے کورٹ مارشل میں یا ملٹری ٹریبیونل میں لے جانا ہے، جس دن اس فاش غلطی کا ارتکاب کیا جائے گا تو یاد رکھیں کہ پاکستان کے عوام نے آپ کی کسی ایسے ٹریبیونل کو جوتی کی نوک پہ رکھنا ہے، پھر جو ہے وہ نقطۂ انقلاب ہوگا، آغاز انقلاب ہوگا۔ اور خان کو 2 صورتوں میں فیض کے ساتھ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، یا خان نے کوئی بغاوت کی ہو یا خان نے کوئی جاسوسی کی ہو دشمن ملک کے خلاف، دشمن ملک کے لیے فیض کے ساتھ مل کے، یہ قانون یہ کہتا ہے۔ تو لہذا فیض پہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق سوسائٹی کے مالک قبر معیز کو اغوا کیے جانے اور ان سے بتہ لینے اور اغوا برائے تاوان کا الزام ہے۔ خواجہ آصف نے یہی کہا ہے کہ فیض حمید 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ۔ جی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یہ تمام لوگ ہیں جو 9 مئی کو حاکم تھے۔ 9 مئی کو حاکم جو ہے نہ عمران خان تھا اور نہ میرا خیال ہے کہ فیض حمید تھا۔ 9 مئی کے ساتھ فیض حمید کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی شہادت ہے تو لے آئیں، کوئی الزام ہے تو لے آئیں۔ آج تک 9 مئی کے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ فیض حمید کا نام کبھی سنا ہے کسی نے کہ 9 مئی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ اگر کوئی یہ ایکیوزیشن ہوتا تو 9 مئی کے اگلے دن اس الزام کو آنا چاہیے تھا کہ جو فیض حمید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 9 مئی اور 9 مئی سے پہلے اور بعد میں خان صاحب کے ساتھ انتہائی قریب تر لوگوں میں سے میں رہا ہوں،
تو مجھے علم ہوتا کہ بھائی فیض حمید جو ہیں یا اس کا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ ہے یا فیض حمید جو ہیں اپنا کوئی ہمارے معاملات میں ناک گسڑ رہے. یہ بہت سارے جو تجزیہ کار باتیں کر رہے ہیں نا کہ 4 لوگ گئے اور یہ بہت ساری باتیں جھوٹ ہے. 90% جھوٹ بولا جاتا ہے آج کل پاکستان میں. 90% جھوٹ خان کے حوالے سے, ان الزامات کے حوالے سے, پارٹی کی سیاست کے حوالے سے. اچھا سر، یہ بات کی جا رہی ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد آرٹیکل 6 کی جانب جو ہے وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں اور اس میں عمران خان کا نام بھی جوڑا جا رہا ہے. بڑے بڑے سیاستدان جو ہے ٹی وی ٹاک شوز میں کہہ رہے ہیں کہ بات اب بڑی دور تک جائے گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 6 واقعتاً موو کرے گا فیض حمید کے؟ اور آرٹیکل 6 کہتے ہیں بغاوت. بغاوت جو ہے وہ اس الزام کے لیے کوئی جواز ہونا چاہیے, کوئی واقعہ ہونا چاہیے, کوئی سازش ہونی چاہیے, کوئی عملی طور پہ ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے. ایک منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے. اگر 9 مئی کو آپ بغاوت کا نام دیتے ہیں تو بغاوت پہ تو ٹریبیونل میں آپ نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے. وہاں پہ تو فیض حمید آپ کا ملزم ہی نہیں ہے. وہاں جو چارج شیٹ ہوئے, جو آپ نے ٹرائل کنکلوڈ کی ہے, وہاں پہ تو کبھی آپ نے الزام ہی نہیں لگایا کہ فوج اس بغاوت میں ملوث تھی یا فوج کا کوئی افسر ملوث تھا. یا تو پھر وہ تمام چیزیں آپ انڈو کریں گے یا سر نو ٹرائل کریں گے, نئے الزام مرتب کریں گے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ بات بہت دور تک جائے گی اور کیا رہ گیا ہے. مطلب یہ کون سا ایسا الزام ہے جو خان پہ نہ دھرا ہو. عدت کے کیس سے لے کے سائفر, توشہ خانہ اور 9 مئی کے مقدمات, کوئی الزام تو چھوڑا نہیں ہے. سر لاسٹلی گزشتہ رات ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اعلیٰ جیل کو گرفتار کیا گیا. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان سے جب تفتیش ہوئی ہے تو مزید 6 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے, اور جو خان صاحب کو موبائل فون پرووائڈ کرتے تھے, یورپ کے نمبر تھے ان کے سم میں, اور ان کی گفتگو شنید کرواتے تھے فیض حمید صاحب سے بھی. تو اگر آپ قانونی طور پر بتائیے گا, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر خان صاحب کے اوپر کیا چارجز یا سزا ہو سکتی ہے جو ملوث؟ یہ جو اکرم صاحب ہیں اور بلال صاحب ہیں, چونکہ میں جیل میں جاتا رہا ہوں, دونوں کو میں نے دیکھا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہیں کہ شاید یہ بہت بزدل لوگ ہیں. ان کی یہ ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ خان کو موبائل دے سکیں. یہ میرا اپنا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خان کی اگر رسائی سوشل میڈیا یا موبائل تک ہوتی تو کبھی ہمیں اندازہ ہو جاتا, کیونکہ خان انہی انفارمیشن پہ انحصار کرتا تھا یا کرتا ہے جو ہم لوگ ان کو پہنچاتے ہیں. اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. ایک پی ٹی وی ہوتا ہے, لیکن پی ٹی وی جو ہے وہ تو انفارمیشن نہیں دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو صرف بچتا رہتا ہے. تو جو یہ ان کی گرفتاری ہے, بیسیکلی الزام یہ ہے کہ وہ اکرم صاحب جو ہیں خان کے کان میں کسر پسر کر رہے تھے. بہت سنگین جرم ہو گیا, کسر پسر. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں عدالت ہوتی ہے. عدالت کے اندر اگر خان صاحب کو کہنا ہے کہ آپ اٹھ جائیں یا آپ چلے جائیں یا فلاں کو بھیج دیں, تو نعرہ تو نہیں ہوتا ہے نا. خان کو کان میں جا کے بتاتے ہیں مہربانی کریں. یہ کسر پسر کا الزام ہے. باقی یہ کسر پسر کے الزام کے بعد یہ الزام ہوگا یہ کہ جی خان صاحب کو جو ہے سیل میں لے جاتی ہوئی کوئی احترام دروازہ کسی نے کھولا ہوگا. سیل کی سیکیورٹی اب اداروں کو دے دی کہ یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے نہیں, یہ نہیں ممکن نہیں ہے. قانوناً یہ جیل ہی حکام کے پاس رہے گی. خان صاحب کی رہائی کے کو کیسے دیکھ رہے ہیں پاسبلی, کیونکہ توشہ خانہ 2 میں اب وہ گرفتار ہیں, اس کے بعد تو کوئی بڑا کیس نہیں ہے. توشہ خانہ 3 آئے گا, توشہ خانہ 4 آئے گا, پھر اور آئیں گے. پاکستانیوں, خان اس طرح رہا نہیں ہوگا اور نہ ان عدالتوں سے ہوگا. خان رہا تب ہوگا جب پاکستانی قوم, وہ سیاسی قیدی ہے اور سیاست کے ذریعے ہو رہا ہوگا, جب قوم نکلے گی اور دھرنے دے گی, روڈوں پر ہوگی, تو تب. بہت شکریہ. وہ تو پی ٹی آئی نہیں کر رہی.